تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کا تجویدی قواعد سیکھو اس درس میں استقبال ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، اس سے پہلے آپ نے جس قاعدے کو سماعت کیا تھا، اس قاعدے کو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، وہ قاعدہ تھا تنوین کا۔ اس کے ساتھ ساتھ نون ساکن کا قاعدہ بھی ہم نے بتایا کہ جس نون پر جزم ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اس کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کے قواعد کی طرف۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، 4 قواعد ہیں اس کے۔ اب اس کو ہم ترتیب وار آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلا قاعدہ ہے اظہار کا قاعدہ۔ اظہار، دیکھیے ہم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دل میں کوئی خیال تھا، کوئی بات تھی، تو ہم نے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اس نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، اس نے اپنی بات کا اظہار کر دیا۔ اظہار کرنا، ظاہر کرنا ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لہٰذا اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، یعنی چھپانے کے اپوزٹ کو، چھپانے کی ضد کو ہم کہیں گے اظہار کرنا۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اظہار کا قاعدہ کیا ہے، تو لہٰذا اظہار کے قاعدے میں 6 حروف بیان کیے گئے ہیں، جس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ دیکھیے حروف حلقی 6 ہیں، پہلے ان حروف کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس کے بعد قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جس کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ ان تمام حروف کا تعلق حلق سے ہوتا ہے، حلق سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد، آپ سمجھ گئے نا تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو۔ اور نون ساکن جس نون پر جزم ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد، پہلے نہیں بتا رہے، تنوین آ جائے، نون ساکن آ جائے، اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں، یعنی حروف حلقی دیکھا آپ نے، دیکھا نا، اس میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کی آواز کو، تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، اور اس کو اظہار کہتے ہیں، ظاہر کرنا ہے۔ اب غنہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس آواز کو ہم ناک میں روک کر پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر روک کر پڑھتے ہیں، اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اب کہیں گے اردو میں ہم پنکھا کہتے ہیں، پنکھا یعنی انگلش میں اس کو فین کہتے ہیں، تو پنکھا اردو لفظ ہے۔ اب پنکھا میں جو ہے نا پے کے بعد نون ہے، پے کے بعد نون ہے۔ اب ہم نون کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ پنکھا کوئی نہیں پڑھتا ہے پنکھا، بلکہ پنکھا پڑھتا ہے، پنکھا پڑھتا ہے، تو گویا کہ نون یہاں پر چھپایا گیا ہے، نون لکھا جائے گا لیکن اس کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہم غنہ کو پڑھیں گے، یعنی غنہ کہتے ہیں ناک میں چھپانے کو، ہم ناک میں آواز کو روک کر چھپا کر پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم غنہ کہیں گے۔ تو یہاں پر یہی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر حروف حلقی آ رہے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد، حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، چاہے حمزہ آ جائے، چاہے ہا آ جائے،
چاہے عین آ جائے، چاہے ہا آ جائے، چاہے غین آ جائے، چاہے خا آ جائے، ان میں سے کوئی بھی حرف تنوین کے بعد آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو ہمیں تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ، ناک میں چھپا کر نہیں بلکہ بغیر ناک میں چھپائے ہوئے بغیر غنہ کے پڑھنا پڑے گا، نہیں اس کو ظاہر کرنا پڑے گا، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہم آواز کو چھپائیں گے نہیں، غنہ کریں گے نہیں، تو اس کو ہم اظہار کہیں گے، یعنی ہم نے تنوین کی آواز کو ظاہر کر دیا، نون ساکن کی آواز کو بھی ظاہر کر دیا، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، طیرن ابابیل، یہاں پر دو زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الف، یعنی حمزہ۔ یہ الف نہیں ہے، جس الف پر زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، مد ہوگا، کھڑا زبر ہوگا، کھڑی زیر ہوگی، اور الٹا پیش ہوگا، دو زبر ہوگا، دو زیر ہوگا، دو پیش ہوگا، تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے۔ اب جبکہ اس پر حمزہ زبر ہے، اس لیے ہم اس کو حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں، آپ دیکھیے حمزہ ہے یا نہیں، دیکھیے حمزہ ہے نا، تو تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اس لیے ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیے آپ، نار حامیۃ، تنوین آیا ہے، را دو پیش رن، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا، دو زبر دو پیش کو، یہاں پر دو پیش آیا ہے، تنوین آیا ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے آپ، ہا ہے، ہا، اب ہا اس میں ہے نا، دیکھیے آپ ہا یہاں موجود ہے، گویا کہ تنوین کے بعد یہاں حرف حلقی میں سے ہا آیا ہے، اس لیے اس تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھنا ہوگا۔ تو اس طرح کی تمام مثالیں۔ اب دیکھیں نون ساکن، دونوں کی مثال دینی ہے، تنوین کی، نون ساکن کی، کیونکہ قاعدہ تنوین نون ساکن کا ہے، تو یہاں پر نون ساکن دیکھ رہے ہیں آپ، لمن کو لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن خشیہ، خا زبر خ، شین زیر شی، یا زبر یا، خشیہ، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، کیوں؟ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے خا آیا ہے، خا۔ اب دیکھیے آپ، اس میں خا دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، یہاں پر نون ساکن کے بعد خا آیا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے۔ بہت آسان قاعدہ ہے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں آپ کو تنوین دکھائی دے رہا ہے یا نون ساکن دکھائی دے رہا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا حرف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، یعنی حمزہ ہے یا ہا ہے، عین ہے، ہا ہے، غین ہے، خا ہے، ان جو ہے 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں تنوین نون ساکن کے بعد۔ اگر نہیں ہے تو جو ہے یہ قاعدہ وہاں پر نہیں آئے گا، اور اگر ہے یعنی حمزہ ہے یا ہا ہے یا عین ہے یا ہا ہے یا غین ہے یا خا ہے، ان 6 حروف میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی حرف آ رہا ہے تو آپ کو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو، تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھنا ہے۔ جس طرح یہاں پر آپ نے طیرن ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ، اس طرح تمام مثالیں ہیں۔ اگر آپ یہاں پر یوں پڑھیں طیرن ابابیل، یہ غلط قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر غنہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ نار حامیۃ، اس طرح پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، یہاں پر آپ کو ناک میں چھپا کر نہیں پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے۔ نار حامیۃ لمن خشی، اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے خا آیا ہے، یہاں پر نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے آپ کو، لمن خشیہ پڑھنا ہے، من غیرہ، اسی طرح سے تمام مثالیں۔ بہت آسان قاعدہ ہے، اگر ہم غور کر کے سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن مجید صحیح ہو جائے گا۔ سستی کریں گے اور بے توجہی سے پڑھیں گے اور اس کو بوجھ سمجھیں گے، ایک تو اس قرآن مجید پڑھنے کا بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا، اور پھر پڑھا ہوا غلط بھی ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں پر گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو بالکل تجوید کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، اس کے قانون کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔